بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 29 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 31، 32 اور 33، 31، 32 and 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وعلم، اور اس نے سکھلائے، آدم کو، الاسماء، نام، کلہا، سب کے سب، ثم پھر، عرضہم، اس نے انہیں پیش کیا، علی الملائکتی، فرشتوں پر، فقال، پھر کہا، انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہم کو علم نہیں ہے، الا ما، مگر وہی جو، علمتنا، تو نے ہمیں سکھلایا، انک، بے شک، انک، انت، بے شک تو ہی ہے، العلیم، خوب جاننے والا، الحکیم، خوب حکمت والا۔ قال، کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، تو انہیں بتا دے، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، فلما انباہم، پھر جب بتلا دیے اس نے انہیں، باسمائہم، ان کے نام، قال، کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی عالم، بلا شبہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں کی چھپی باتیں اور زمین کی، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے تھے۔ ترجمہ یہ ہے، اور سکھلا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام، پھر انہیں پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا، بتلاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تمہارا خیال صحیح ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں، ہم کو معلوم نہیں، مگر جس قدر آپ نے ہم کو سکھلایا، بے شک آپ ہی سب کو جاننے والے اور سمجھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتلا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ جب بتلا دیے ان کو آدم نے ان چیزوں کے نام، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں ساری حقیقتیں آسمان اور زمین کی جو تم سے مخفی ہیں، اور جانتا ہوں وہ بھی جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم دل میں رکھتے ہو۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری نام سکھا دیے۔ دوسری بات، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تیسری بات، فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ چوتھی بات، فرشتے بول پڑے، آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چھٹی بات، چنانچہ جو حضرت آدم علیہ السلام ان کے نام ان کو بتلا دیے۔ ساتویں بات، اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تم سے کہ میں آسمان و زمین کے بھید جانتا ہوں؟ آٹھویں بات، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس کا علم ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلی چیز جو عطا فرمائی وہ علم ہے۔ علم، اس سے علم کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ بعض لوگ مال و دولت کے نشے میں ہوتے ہیں اور مال و دولت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں،
اگر مال و دولت ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مال و دولت عطا فرماتے، سونا چاندی ہیرے جواہرات دھن دولت سب کچھ عطا کر دیتے، اور اس بنیاد پر فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت ظاہر کر دی جاتی کہ دیکھو آدم کے پاس مال ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، ڈالر ہے، درہم ہے، دینار ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی نعمت سے نوازا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں کے علم سے بڑھ کر ہے۔ فرشتوں کے علم کی ایک حد ہے اور انسان کا علم اس حد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم الاسماء عطا کیا گیا، ناموں کا علم، اس سے ساری چیزوں سے متعلق معلومات مراد ہیں، چیزوں کے خواص، ان کے آثار، یہ سب کچھ اس علم میں داخل و شامل۔ ان اسماء سے اسماء الہی بھی مراد ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی و آفاقی مخلوق فرشتوں سے بھی اونچا درجہ دیا ہو اور دیگر مخلوقات کے مقابلے میں متعدد اور مختلف خوبیوں سے نوازا ہو، اس قدر اونچے درجے کا انسان کسی مردہ پتھر کے سامنے جھک جائے، کسی مورتی کی پوجا شروع کر دے جس کو اپنی ناک پر بیٹھی مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ ایک اور نکتہ بھی غور فرمائیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا تو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اس علم کو چھپا کر رکھو، کسی کے سامنے اس علم کو ظاہر مت کرو، بلکہ فوراً یہ حکم دیا گیا کہ انبئہم باسمائہم، ان کے ناموں کو تم بتلا دو۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کا فطری تقاضا یہ ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے اور بتلا دیا جائے، اس لیے کہ علم دلوں میں محفوظ رکھنے والی نعمت نہیں بلکہ سینہ بسینہ قیامت تک کے سینوں تک پہنچنے والی نعمت ہے، پہنچانے والی نعمت۔ فرشتوں کے علم سے زیادہ انسانوں کا علم، اور انسانوں کے علم سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ اس رب ذوالجلال کا علم ہے جو آسمان و زمین کی ہر ڈکی چھپی چیز کا پورا علم رکھتا ہے، جس کے علم کا تقابل دنیا کے کسی انسان سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا علم سمندر تو انسان کا علم قطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور اس بات پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رب ذوالجلال کی تسبیح کے سلسلے میں جو فرشتوں نے کہا سبحانک، آپ پاک ہیں پروردگار، یہ پاکی کا تذکرہ رب ذوالجلال کی سبحان ہونے کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں ہے، سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 میں ہے 116، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بہ علم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 143 میں ہے فلما افاق قال سبحانک تبت الیک۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم۔ اللہ اکبر۔ اور اعلم الغیب، غیب کی علم کے سلسلے میں بتا گیا سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 188 میں کہا گیا ولو کنت اعلم الغیب۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 31 میں کہا گیا ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 18 میں کہا گیا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض۔ غیب کی بات یہ ہے، غیب رب ذوالجلال ہی عالم بالغیب ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کے غیب کے سارے علم سے پوری طرح باخبر ہیں۔ ہمیں پروردگار کی حقیقت کو، اس کی معرفت کو جاننے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔